اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ چین نے اتنی ترقی کی تو وہ کدھر سے وہ نظام لے کر آیا جس سے اس نے اتنی ترقی کی۔ جاپان نے، جرمن نے، روس نے، UK نے، امریکہ نے جو اتنی ترقی کی، ان کے ملک میں کوئی چوری نہیں کرتا، ان کے ملک میں کوئی غلط فیصلہ نہیں دیتا، ان کے ملک میں کوئی ظلم نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ملک میں بالکل زیرو ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے والا حال تو نہیں ہے۔ ان کے ملک میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو تعلیم کے لیے کتابیں نہ ملتی ہو، جوتے نہ ملتے ہو، کپڑے نہ ملتے ہو، ٹرانسپورٹ نہ ملتی ہو۔ ان کے ملک میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وقت پر ان کو پولیس نہ ملتی ہو، پولیس کی ہیلپ نہ ملتی ہو، ڈاکٹر نہ ملتے ہوں، دوائی نہ ملتی ہو، وقت پر ان کو شادیوں کے سسٹم، مکانوں کے سسٹم، ایک دوسرے کی ہیلپ کے سسٹم نہ ملتے ہوں۔ سارا کچھ ان کو وقت پہ ملتا ہے۔ ان کے ملک میں نہیں ملتا تو چور نہیں ملتا، نہیں ملتا تو کرپشن والا نہیں ملتا، نہیں ملتا تو ظلم کرنے والا نہیں ملتا، نہیں ملتا تو ان کے ملک میں 2 نمبر نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو ہر بندہ 1 نمبر ملتا۔ ٹائم پہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ٹائم پہ بجلی ملتی ہے، ٹائم پہ ان کو گیس ملتی ہے، ٹائم پہ ان کو صحت ملتی ہے، لباس ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے۔ آخر انہوں نے وہ نظام کدھر سے حاصل کیا؟ میرے بھائی جدھر سے انہوں نے وہ نظام حاصل کیا ہمیں بھی ادھر سے وہ نظام حاصل کرنا ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا سارا پاکستان میں، ہمارے پاکستان ملک میں چین، جاپان، جرمن، روس، امریکہ، UK والا نظام بنا دو تو یقین کریں ہر پاکستانی بندہ زندہ آباد زندہ آباد کے نعرے لگائے گا کہ ہمارے ملک میں یہی نظام ہونا چاہیے۔ زبردست نظام ہے ان کے ملکوں میں، اس کی ہم کو بڑی سمجھ آئے گی۔ کیوں سمجھ آئے گی؟ کہ ہم نے ان ملکوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا اور ان کی ترقی ہمارے لیے دلیل بن چکی ہے، اور اتنی گہری دلیل بن چکی ہے کہ ان کے ملکوں میں ہمارے نوجوان، بڑے بڑے نسلی نوجوان، بڑے بڑے خاندانی نوجوان، بڑے بڑے زمیندار نوجوان، بڑے بڑے شہزاد بادشاہوں کے بچے بھی ان ملکوں میں جا کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان ملکوں میں جا کر شادیاں کرنا چاہتے ہیں، ان ملکوں میں جا کے علاج کرانا چاہتے ہیں، ان ملکوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان ملکوں میں جا کر ان کو سکون آتا ہے، ان ملکوں میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اتنی دلیلیں وہ ملک ہمارے لیے بن چکے ہیں۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ ہمارے نوجوان کی خوابوں میں وہ ملک آ رہے ہیں، ہمارے نوجوان کی فکر میں وہ ملک آ رہے ہیں۔ ہمارے پاکستانی نوجوان جو بڑی خود کو عزت والے بھی کہتے ہیں، الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، پیارے نبی کے امتی بھی ہیں، پاکستانی بھی، اتنے بڑے بڑے عہدے ہونے کے باوجود بھی، یہ ہمارے سب عہدے رکھنے کے باوجود بھی ان کے ملک میں جانے کی کو ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ کچھ تو گھسیٹ کے رستے میں بیچارے مر جاتے ہیں ان کے ملک میں پہنچنے کے لیے۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی ان کی سچائی کی؟ اب ہم نے دیکھنا کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی سچائی حاصل کیسے کی ہے۔ اگر میں یہ کہوں ان جیسے ہم بن جائیں تو ہر بندہ کہے گا زبردست، ویری گڈ، ان جیسا ہمیں بننا چاہیے۔ ابھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان ملکوں نے یہ ساری کامیابی کا را مٹیریل کدھر سے لیا؟ ان ملکوں نے اس ساری کامیابی کا جو را مٹیریل ہے وہ اس مسلمان سے لیا، اور جس جگہ سے لیا اس جگہ کا نام قرآن ہے، اور جس بندے سے لیا اس بندے کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس جماعت سے لیا اس جماعت کا نام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ ان سے انہوں نے یہ را مٹیریل لے کر اپنی عدالتوں میں، اپنی تعلیمی اداروں میں، اپنے فوجی اداروں میں، اپنے پولیسی اداروں میں، اپنے سرکاری، اپنے تجارتی سسٹم میں، اپنی عوام میں، اپنے خواص میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں زندہ کیا۔ آج وہ امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا یہ مسلمان تو نعتیں سن رہے ہیں اور جھولے مار رہے ہیں، نعتیں سنتے ہیں اور جھولے مارتے ہیں، قرآن سن رہے ہیں اور جھولے مار رہے ہیں، قرآن سن کے ان کو نیند آ رہی ہے۔ قرآن تو اللہ نے اتارا تھا جگانے کے لیے، اس انسان کو، اس مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے، اس مسلمان کو قوت دینے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا، انصاف کرنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے، کرپشن روکنے کے لیے، سہولتیں دینے کے لیے، خوشحالی دینے کے لیے اللہ نے یہ قرآن دیا تھا۔ اور یہ پاکستانی قوم اور یہ مسلمان تو اس قرآن سے لوریاں لے رہے ہیں۔ اب یہ لوریوں کے چکر میں پڑ رہے ہیں، یہ دل چالو کرانے کے چکر میں پڑ رہے ہیں، اب یہ
कुरान सुनकर मस्त होने के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो चलो हम इससे फ़ायदा उठा लें। उन्होंने उस कुरान के निज़ाम को अपनी अदालत में, अपनी तालीम में, अपनी फ़ौज में, अपनी पुलिस में, अपनी तजारत में, अपनी अपने सारे सिस्टम में ज़िंदा करके देखा। उनको बहुत नफ़ा और बहुत फ़ायदा हुआ। अब वो ये नहीं चाहते कि मुसलमान इस तरफ निकल जाए और मुसलमान को हमारे इस पॉइंट का पता चल जाए। उनको पता कि हम गैर मुस्लिम बेईमान होकर हमें इस कुरान के निज़ाम ने इतना फ़ायदा दिया है, ये तो मुसलमान है, असली ईमान वाले हैं, अगर ये उसको अपनाना शुरू कर देंगे तो इनको कितना फ़ायदा होगा। हमने 1 साल में तरक्की की है तो ये 1 महीने में उतनी तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि ये तो अहले ईमान है, ये साथ अमल भी करेंगे। तो मेरे भाई खुदारा इस चीज़ से निकलें, खाली नारे और दावों से निकलें, दलील बनकर दिखाएं। हमारे हुक्मरान भी दावे करते हैं और सारा दिन अवाम भी गलियों में, दुकानों में, कॉलेजों में, फट्टों पे, रेहड़ियों पे, सड़कों पे, खेतों में यही बहस कर कर के मर गई है। मेरा सियासतदान अच्छा है, वो कहता मेरा अच्छा, वो कहता मेरा अच्छा, वो कहता मेरा अच्छा। जैसे बचपन में बच्चे खेलते थे, खेलते हुए कहे वो लारी मेरी, वो बस मेरी, वो गाड़ी मेरी, वो तांगा मेरा, वो रक्षा मेरा। ये ऐसे हमारी अवाम कर रही है। मेरा सियासतदान अच्छा, मेरा अच्छा, तेरा बुरा, मेरा अच्छा, तेरा सियासतदान बुरा, मेरा अच्छा, मेरे ने ये किया, तेरे ने वो किया, मेरे ने। ये गुड्डी गुड्डे का खेल बंद करें। खुदारा जिन तरक्याती मुल्कों ने ये रॉ मटीरियल लेकर जिधर से अपने मुल्कों में अमन व अमान और खुशहाली और बरकतें इकट्ठी की हैं, वो रॉ मटीरियल हमको कुरान से मिलेगा, प्यारे नबी से मिलेगा, हज़रात सहाबा की ज़िंदगी से मिलेगा। उस चीज़ को अपने मुल्क में ज़िंदा करें, इंशाअल्लाह खुशहालियाँ सारी हमारे कदम चूमेंगी। ये चीनी, घ्यो, ये आलू, प्याज, गंडे, ये सड़कें, ये कॉलेज, ये अच्छे कपड़े, ये अच्छी तालीम, सार सब कुछ हमारे कदमों में आकर गिर जाएगी। ऐसे तमाशे ना लगाएं इस मुल्क के ऊपर, सियासतदान भी और अवाम भी। सीधी तरह इस मुल्क का निज़ाम ज़िंदा करें। सबको पता कैसे इस मुल्क में खुशहाली आएगी, सबको पता। अब जो चोर हैं वो डरते हैं, चोर डरते इस निज़ाम को लाने की कोशिश ही नहीं करते। चोर कैसे वो निज़ाम लाएगा जिससे वो पकड़ा जाए। ये अवाम को उठना पड़ेगा और इस मुल्क में ये निज़ाम ज़िंदा करना पड़ेगा। कलमे वाला, इस्लाम वाला निज़ाम ज़िंदा करना पड़ेगा। इसके बगैर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जितना मर्जी ज़ोर लगा कर देख लें। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। इस्लाम जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।